علی رسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، بحمدہ تعالی آج کی تراویح میں سورہ الانعام جو ہے وہ مکمل تلاوت ہوئی جی۔ سادہ لفظوں میں آپ کا سوا پارہ بنتا ہے، لیکن ایک ترتیب کے اعتبار سے آج سورہ الانعام مکمل شروع سے آخر تک جو ہے تلاوت ہوئی۔ الانعام، اس میں چونکہ مویشیوں کی پیدائش کا ذکر ہے تو اس نسبت سے اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ نام رکھ دیا۔ اچھا، سورہ الانعام کے حوالے سے یہ آپ اگر قرآن فہمی کی طرف توجہ جب کرتے ہیں تو یہ ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ جب یہ تلاوت قرآن کریم کی آپ کرتے ہیں تو یہ پہلی صورت ہے مکی صورتوں کے سلسلے کی، مکی صورتوں کے سلسلے کی یہ پہلی صورت ہے۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ پڑھی آپ نے، سورہ آل عمران پڑھی، سورہ النساء آپ نے پڑھی اور سورہ المائدہ پڑھی۔ ان صورتوں میں وہ مدنی صورتیں، اور مدنی صورتوں کے خطاب میں یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہاں کا خطاب جو ہے وہ زیادہ تر یہودیوں کے ساتھ اور عیسائیوں کے ساتھ۔ کل کی نشست میں آپ نے سماعت فرمایا، چھٹا پارہ آپ سورہ المائدہ کو دوبارہ اگر پڑھیں تو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کریم عیسائیت کا رد کرتے ہیں، عقیدہ تثلیث کا رد کرتے ہیں۔ لیکن یہ سورہ الانعام جو ہے یہ مکی سلسلے کی پہلی صورت ہے ایک تفسیر کے ساتھ، اور میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کریم کی توحید کے معاملات، کائنات کو پیدا کرنے کے معاملات جتنے خوبصورت انداز میں اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں بیان کیے نا، انسان کی عقل ورطہ حیرت میں ڈوب کر رہ جاتی ہے۔ آپ جب اس آیت مبارکہ کو، سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے تو آپ کو جگہ جگہ پر لفظ کل ملے گا، اے ابھی فرما دیجئے ان کو یہ کام کس نے کیا، اے ابھی فرما دیجئے یہ کام کس نے کیا۔ کیوں؟ مکی سلسلے کی جو صورت ہے اس میں خطاب کفار کے ساتھ ہے جو انکار کر رہے تھے، انکار توحید کا، انکار کر رہے تھے رسالت کا، ان کے ساتھ خطاب ہوا۔ تو مین جو اس سورہ مبارکہ کا موضوع ہے وہ یہ ہے توحید کے حوالے سے، فطرت کے معاملات کے حوالے سے۔ کچھ اس سے قبل کے میں کچھ آیات کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں اور وہ برکت کے لیے آیات پڑھوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ یہ سورہ الانعام کی جو ابتدائی 3 آیات ہیں یہ بڑی برکت والی آیات ہیں۔ کوشش کیا کریں کہ اگر کبھی کبھی ممکن ہو سکے تو سورہ الانعام کی ابتدائی 3 آیات پڑھا کریں، بڑی برکت ہے ان میں، بہت برکت ہے۔ تو جناب من ذرا آغاز سے ہی دیکھ لیجئے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمینوں کو پیدا کیا، اور جس نے اندھیروں کو بنایا اور جس نے روشنی کو بنایا۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، کافروں کا پھر اپنے رب سے انکار کرنا کیسا انصاف ہے۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، اور وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا اور تمہاری ایک مقررہ مدت بنا دی، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ، اور آگے فرمایا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ اللہ ہے، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ اکبر، يَعْلَمُ سِرَّكُمْ، وہ تمہارے ہر ظاہر کو جانتا ہے، ہر تمہاری خفیہ چیز کو جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جو تم کرتے ہو اللہ ان کو جانتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، پھر بار بار ایک ایک آیت میں آپ سمجھیے کہ کفار مکہ کے ساتھ خطاب، میں اور سادہ کر دوں، یوں سمجھ لیجیے کہ سورہ الانعام کو جب آپ پڑھیں تو آپ سمجھیے گا کہ آپ مکہ میں کھڑے ہیں، دور رسالت ہے، سرکار اللہ کی توحید کی تبلیغ کر رہے ہیں، اللہ کی توحید کی دلیلیں دے رہے ہیں، اپنی رسالت کا اقرار کروا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ میرا اللہ وہ ہے جس نے یہ کیا، میرا اللہ وہ ہے۔ میں کچھ آیات اب اگر برکت کے لیے پڑھوں، اب اس پس منظر کو ذرا ذہن میں رکھیے گا اور آپ ایک ایک آیت کا لطف اٹھائیے گا۔ میں ایک آیت یہاں پر پڑھوں، آیت نمبر 17، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، فرمایا کہ اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں سوائے اس کے، سوائے
اس کے وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر وہ کوئی بھلائی تمہیں پہنچا دے تو وہ تو ہر چیز پر قادر ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ تو بندوں کے اوپر بہت زیادہ روک و دبدبا رکھنے والا ہے. عزیزان گرامی قدر، اس سلسلہ میں کہ کل کے ساتھ کہ اللہ نے یہ کیا تمہارے لیے، یہ کیا، اس سلسلے میں اگر کچھ آیات پڑھوں، آپ آیت نمبر 46 میرے سامنے آتی ہے. قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به، فرما دیجئے کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اگر اللہ تمہاری سماعت کو لے جائے اور تمہاری بصارت کو لے جائے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، کون ہے اللہ کے علاوہ جو اس کو ڈھانے والا ہے؟ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون، اور دیکھو تو صحیح تمہارا انکار کیسا ہے. پھر آگے اللہ جل وعلا فرماتے ہیں اسی سلسلہ کی آیات کے حوالہ سے میں آیت نمبر 63 پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا، فرما دیجئے کون ہے جو تمہیں خشکیوں کے اندھیروں سے اور دری کے اندھیرے سے یعنی سمندروں کے اندھیرے سے نجات دیتا ہے. تدعونه تضرعا وخفيا، حالانکہ تمہیں پکارنا پڑتا ہے اسی کو عاجزی کے ساتھ. لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاکرین، جسے ہم نجات دیتے ہیں تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ. اور پھر عزیزان گرامی قدر، اس کے بعد اللہ جل وعلا نے تعارفاً جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس واقعات کو بیان کیا جو وہ معرفت توحید کے لیے آپ نکلے تھے. اور پھر اس کے بعد اللہ جل وعلا نے مختلف انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا کہ تمام انبیاء کے اندر ایک چیز ہمیشہ مشترک تھی، کیا؟ اللہ کی توحید. کیا؟ ہر نبی جو ہے وہ اللہ کی توحید کا پیغام جو ہے وہ دنیا کو دینے کے لیے آیا. اور پھر عزیزان گرامی قدر، پھر اللہ رب العالمین نے اور انداز سے اپنی توحید کا معاملہ یہاں پر بیان کیا. آیت نمبر 95 ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، بے شک اللہ تعالیٰ دانوں کو اور بالیوں کو پھاڑنے والا ہے، یعنی زمین سے جو تمہارا گلہ نکلتا ہے، یخرج الحی من المیت، وہ مردہ چیز سے زندہ کو نکالتا ہے، ومخرج المیت من الحی، اور وہ مردہ کو نکالنے والا ہے زندہ سے، زندہ کو مردہ سے. ذالکم اللہ فانا تؤفکون. اور پھر آگے اگلی آیت میں بیان فرمایا وهو الذی جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا تاکہ تم سمندر اور خشکی کے راستوں کی تاریکیوں میں راستہ پا سکو، ان راستوں میں تمہیں روشنائی مل سکے، رہنمائی مل سکے. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون. عزیزان گرامی قدر، اور اللہ کریم نے یہ سمجھایا ہے سرکار کی زبان سے. یہ ایک ایک آیت عرب کی زبان، عرب کا ماحول اور کائنات کی سب سے سچی زبان سے اللہ جل وعلا کریم یہ کلمات لوگوں کو سنا رہے ہیں کہ اب بھی اگر تم نہ مانو تو تمہارے نصیب ہیں. عزیزان گرامی قدر، یہ انداز چلتا چلتا مختلف اس میں آگے پھر اللہ رب العالمین نے جانوروں کی پیدائش کا ذکر کیا، پھر کچھ حقوق کا ذکر کیا. آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو انتہا ہے، جو میں کہتا ہوں لطف کا اور کرم کا، اس سے بڑا کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا. آیت نمبر 162 اور 163 کے اندر فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے حبیب فرما دیجئے بے شک میرا نماز پڑھنا، میرا قربانی دینا، میرا دنیا میں آنا، دنیا سے ظاہری طور پر چلے جانا